انسان کی نیچر کیا ہے، طبیعت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہم نے جلد باز پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جلدی کا جو مزہ ہے وہ لے لو، فیوچر کو مت دیکھو، مستقبل میں کیا ہوگا مت دیکھو۔ جو سگریٹ پینے والے لوگ ہیں، ہر ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا سبب ہے، پھر بھی پوری ڈبیاں پی جاتے ہیں، پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں، لنگس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں صبح و شام۔ بلکہ کراچی میں کھمبوں پر ڈھانچوں کی تصویریں بنائی گئی ہوتی ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، کراچی میں کھمبوں پر ڈھانچوں کی تصویریں کہ اس کے قریب آئے تو ہو سکتا ہے ایسے ہو جاؤ، یعنی کرنٹ لگے گا اور ایسے نہ ہو جاؤ، پھر بھی لوگ قریب آ رہے ہوتے ہیں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کی طبیعت کیا ہے، عادت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فوری مزہ جس چیز میں آ رہا ہے بس اس کو حاصل کر لو، بریک نہ لگاؤ۔ پیغمبروں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو ہر لذت، ہر مزے کی چیز ایسی نہیں ہے جسے حاصل کر لیا جائے، کچھ مزے ایسے ہیں جس سے بڑے مزے کرکرے ہو جائیں گے تمہارے۔ اب دیکھو جو لوگ ڈرگس لیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، وقتی طور پر تو ان کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، ادھر توجہ میری طرف، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس کے بعد ان کے مزے خراب ہو جائیں، ان کو ہر تھوڑی دیر میں چرس چاہیے، ہیروئن چاہیے، نشے کی چیز چاہیے، نہیں پیئیں گے کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی۔ جتنا تگڑا مزہ ہوگا نا اتنی ہی کھوپڑی کو زیادہ خراب کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی چرس پی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کو بولے کہ مجھ سے آپ کو بڑا تجربہ ہے، لیکن چرسیوں سے پوچھو اور ہیروئنسیوں سے پوچھو، ہیروئنسی کہے گا کہ جو مزہ ہیروئن میں ہے نا، چرسی نے کبھی وہ مزہ خواب میں بھی بولو نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ یہی کہے گا نا۔ لیکن ہیروئنسی کی حالت چرسی سے 10 گنا زیادہ خراب۔ میں نے مرتے ہوئے دیکھی ہیروئنسی، بہت کراچی میں بہت ہوا کرتے تھے ہیروئنسی، پتہ نہیں گئے کہاں وہ، اللہ خیر کرے، کہاں چلے گئے اللہ۔ تو اتنے مرے ہیں، اتنی سسک کے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو انسان کی عادت کیا ہے؟ جہاں مزہ نظر آئے گا نا اس طرف بھاگتا ہے۔ پیغمبروں کو اللہ نے میرے بھائی بھیجا ہی اس لیے ہے دنیا میں کہ ہر مزہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے حاصل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، دیکھو یہ چیزیں تمہیں سیکولر لوگ نہیں بتائیں گے، یہ چیزیں تمہیں سائنسدان بولو نہیں بتائیں گے، یہ تمہیں فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرے بیان پہ لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں، امریکہ میں، جاپان میں اتنے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سائنٹسٹ وہ خلائی سیارے آسمانوں میں بھیج رہے ہیں، یہ مدرسوں کا پڑا ہوا مولوی وہاں کیا کرنے گیا ہے بھائی؟ ان لیکچرار اتنے بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں یہ مولانا کیا جاپانیوں کو جا کے سمجھائے گا، یہ مولانا امریکہ میں جا کے سمجھائے گا؟ بھائی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مولانا کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بولو نہیں سمجھائے گا، وہ مولانا ہی کو سمجھائے گا آپ کو۔ اور یہ مولانا یہودیوں میں بھی ہوتے تھے، عیسائیوں میں بھی ہوتے تھے، جب تک یہود و نصارہ اپنے دین اور مذہب پہ مضبوط تھے، جب تک اوریجنل دین پہ، تحریف شدہ دین پہ نہیں، اوریجنل دین پہ مضبوط تھے، اس وقت زیادہ اچھی حالت میں تھے۔ جب اپنے اوریجنل دین سے ہٹے ہیں تو ترقی اور مادی اسباب کے باوجود ناکام ہوئے ہیں۔ اللہ اگر غریب کو خودکشی کرائے نا تو سمجھ میں آتا ہے، مالدار کو خودکشی کرائے تو یہ عبرت ہے۔ بھائی غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں جا رہا ہو، اس کا مطلب بھائی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سب کچھ ہو کے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو، اس کا مطلب کوئی ایسی چیز آپ کے پاس نہیں ہے جس کی ضرورت آپ کو بہت زیادہ ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن میں بیٹھا رہا ہے، پریشان بیٹھا رہا ہے، اس کا مطلب کچھ ایسا آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے سب کچھ اکٹھا کر لیا، کچھ رہ گیا آپ سے۔ اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو شیر کو جنگل میں کبھی کھانے کو ملتا ہے، کبھی کھانے کو
نہیں ملتا، بھوکا بیٹھا رہتا ہے، کئی کئی ہفتوں بیچارہ پڑا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے ہرن مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہے بھائی ہرن لفٹ ہی نہیں کرا رہے. کبھی کیا کرتا ہے شکار، شیر کرتا ہے، کوئی اور کھا جاتا ہے اس کو. جنگل میں اس کے لیے ٹینشنیں زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک لائف گزار کے چلا جاتا ہے. لیکن آپ نے شیر کو اٹھا کے زو میں، چڑیا گھر میں بند کر دیا. آپ نے کہا شیر کے پاس تمام تر سہولتیں جنگل میں میسر ہیں، لیکن لگژری لائف نہیں ہے اس کی لائف لگژری نہیں. یہ وہی 1000 سال پہلے جیسے شیر رہا کرتے تھے اسی طرح بیچارہ چیر پھاڑ کرتا ہے، چیچڑے کھا رہا ہے، کبھی کچھ کھاتا ہے، کچھ لگڑ بگڑ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ایک خوبصورت لائف دیتے ہیں. جیسے آپ کو امریکہ میں ایک بہت ہی خوبصورت گٹر کے ڈھکن لیس لائف آپ کو ملی، صحیح ہے نا؟ اتنی خوبصورت لائف آپ کو یہاں ملی ہوئی ہے، اب میں کیا تعریفیں کروں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، شیر کو اٹھا کے ہم نے زو میں، چڑیا گھر میں بند کر دیا. ہم نے کہا یار ہمیں اس پہ بڑا ترس آیا. ہم نے کہا تو مٹی میں سوتا تھا، آج کے بعد تیرے لیے ڈبل بیڈ کا انتظام ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیا انتظام ہوگا؟ ڈبل بیڈ کا. ہم نے ڈبل بیڈ کا انتظام، اے سی. یہاں تو فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے، وہ ایک صاحب نے اپنے گھر میں 75 کیا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا فارن ہائٹ چل رہا ہوتا ہے. ہم نے کہا بھائی ابلنا شروع ہو جائیں گے، اس کو کچھ کم کرو یار. وہ کہہ رہے میں 78 کر رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے، پگھل نہ جائے کہیں. بعض لوگوں کی ہڈیوں میں روڈ ووڈ پڑی ہوتی ہے، پگھل جائے گی خام ہمیں. تو پھر یہ فورن ہائٹ چل رہا ہے، مائل گاڑی چلا رہے ہیں وہ تو مائلز میں چلا رہے ہیں. تو بہت کنفیوز ہو رہے تھے. تو آپ نے کیا کیا بھائی، اس کو 75 پہ فورن ہائٹ پہ ٹیمپریچر کر دیا شیر کے لیے. پھر آپ نے شیر سے بولا کہ یار تم ہر وقت شکار کرتے ہو اور گوشت موشت اور یہ کچے چیچڑے بیچڑے بھی، تھوڑا سا لائف میں ڈفرینٹ، کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہونا چاہیے، کچھ تھوڑا سا لائف میں جو ہے نا چینجنگ آنی چاہیے. ایک ہی طرح کا ہرن کھا کھا کے، کبھی گدھے کھا رہے ہو، کبھی زیبرا کھا رہے ہو، کیا ہے. آج ہم تمہیں بہاری کباب بنا کے کھلاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ آج ہم تمہیں کیا کرتے ہیں؟ بہاری کباب. اب تکے بنا رہے ہیں آپ شیر کے لیے، کیا بنا رہے ہیں؟ بہاری کباب. اچھا شیر کچھار میں رہتا ہے. اب میں زیادہ نہیں اس موضوع پہ بولوں گا، خواتین ناراض ہو جاتی ہیں. شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کی دائیں بائیں، اکیلا شیر بیچ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو شیر ہے نا، اس کو تو ہم منع نہیں کر سکتے اتنی شیرنیاں رکھنے سے. کیا خیال ہے؟ وہ تو جو کر رہا ہے میں بتاؤں گا نا. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ شیرنیاں ادھر شیر سے بھی اس کا ریلیشن، اور ادھر جنگل کے دوسرے شیر سے بھی ان کا ریلیشن، اور ادھر جنگل کے اس سے بھی سیٹنگ چل رہی ہے، فون پہ باتیں چل رہی ہیں تیسرے شیر سے. ایسا نہیں ہوتا. شیر باقاعدہ شادی کر کے رہتا ہے، ایک شیر ہوگا اور دائیں بائیں شیرنیوں کا حساب. اور اس جنگل میں دوسرے شیر کی انٹری، جو خاندانی شیر ہوتے ہیں ان کی بات تو پتہ نہیں، شیروں کا سیٹ اپ بھی خراب ہو گیا. تو باقاعدہ ایسے جنگل میں اس طرح ہے. اچھا شیر کیا کرتا ہے؟ شیر میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے. شیر کیا کرتا ہے، شکار شیرنی کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے ڈاکومنٹریز میں، شیر جو ہے نا، شیر وہ جب شیرنی کسی مشکل میں پھنس جائے گی تو آئے گا. ہم نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا کہ اس میں کیا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا لکڑ مکڑ، ہائینا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ ہائینا. بڑے عجیب سا گندی شکل کا جانور ہے. تو ہوا یہ کہ شیرنی کو چاروں طرف سے وہ جو لگڑ بگڑتے ہیں، ہم تو اردو میں ہی بولتے ہیں اس کو، لگڑ بگڑ لگتے وہ لگڑ بگڑ گئے، تو وہ انہوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے نا. اب شیرنی مقابلہ، تو یہ اوریجنل ڈاکومنٹری ہے، یعنی جو گورے بناتے ہیں نا جا کے جنگلوں میں. تو اب گھیر لیا تو شیرنی ٹینشن میں کہ یار ان سے میں کیسے لڑوں. اب وہ قریب آ رہے ہیں اس کو پہ حملہ کرنے کے لیے. اچھا شیر مستنڈا پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچر کیا ہے شیر کی. شیر جو ہے نا وہ مستنڈا بن کے پڑا ہوا ہے، ایسے آرام سے سو رہا ہے. شیرنی دیکھ رہی ہے کہ بہت اٹھ، دشمن آ رہے ہیں، تیری بیوی کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں اے بھائی، اور تو مستنڈا بن کے پڑا ہوا. وہ دہاڑ رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. جب زیادہ چیخ و پکار ہوئی نا تو شیر بالکل ٹینشن نہیں لے رہا. شیر ہے ریلیکس. آر یو ریلیکسنگ؟ وہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟
ایک صاحب گئے نا, بندہ لیٹا ہوا تھا دریا کے کنارے, آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو آئی ایم سنجیت سنگھ, آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. اچھا خیر, تو اب جو شیر ہے اس نے کیا کیا, وہ بہت آرام سے ریلیکس, تو اب وہ ایک آنکھ کھولی اس نے, یعنی کم بخت اتنی بھی نہیں توفیق مل رہی, وہ کہہ رہے کہ جو کام ایک آنکھ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے دوسری آنکھ کیوں, ایک آنکھ سے دیکھا کہ سچویشن ہے کیا, ایسے کھول کے نہ دیکھ رہے کہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, 4 اور 10 بغیر قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں, اور میری وائف جو ہے وہ ہے, تو بہرحال شیر نہیں نا, وہ شیر نے اگنور کیا ہے, یہ چھوٹے موٹے مسائل ہمارے لیے مسائل نہیں, یہ چھوٹی موٹی یہ ہمارے جیسے کیا بات ہے, استغفر اللہ, کچھ منہ سے سیاسی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے چھوٹی بڑی کرپشن مسئلہ نہیں ہوتا ہم کیا. اچھا خیر, تو شیر نے جو ہے نا ایک آنکھ کھول کے دیکھا, ایک آنکھ کھول کے دیکھا کہ حالات کا جائزہ لیا, ایسے کر ٹھیک ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لڑ لیں گے. تو لیکن وہ نہیں لڑ پا رہی بیچاری, اب وہ قریب آتے جا رہے ہیں. ہوا کیا ہے, اچانک شیر نے چھلانگ ماری ہے, اور جا کے وہ جو لگڑ بگڑ تھا نا اس کو ایک رکھ کے چماٹ لگایا, اور سارے چیختے ہوئے بھاگے. یعنی شیر اس سچویشن کو بہت ہلکا لے رہا ہے, کہ بالکل اینڈ میں جب دیکھوں گا کہ شیرنی اب لڑنے کے قابل نہیں رہی ہے, تو اینڈ میں کوئی زیادہ یہ نہیں کہ بدماشیاں ہوئے تیری ایسی کی تیسی, یہ چھچورے لوگوں کا کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ لڑتے ہیں تو باتیں بہت کرتے ہیں, لڑائی نہیں کر رہے ہوتے, دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ دھمکیاں دینے میں, جیسے بلیاں لڑتی ہیں نا, بلیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے, بلے جب لڑتے ہیں نا آپس میں تو اتنی لمبی ان کی بحث ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے یار لڑکے تھپڑ چھپڑ مار کے جان چھڑاؤ, کیا گھنٹہ دھومے پلا کے نا بس سمجھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جو حق پر ہوتا ہے نا, یہ میں بھول نہ جاؤں, یہ شعر کا واقعہ ہے, اس میں بہت عبرت ہے, یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے, اس کو کہیں آپ نے نہ سمجھے میں کوئی یہاں آپ کو لطائف سنانے کے لیے آیا ہوں. تو جس کے اندر یہ پھر آخر میں سناؤں گا, میں بیان میرا رہ جائے گا. یہ شیر کتے اور بلی کا واقعہ, یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. تو شیر اٹھا اور ایک چماٹ لگایا, لگ بدتمیز یہاں سے, وہ بھاگ گئے. تو یہ شیر کی نیچر ہے, یہ کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ نے. اب آپ نے کیا کیا, شیر اسی اسٹائل میں رہنا پسند کرتا ہے, یہی اسٹائل ہے شیر کا. آپ نے کیا کیا, آپ کو شیر کو ترس آیا, آپ شیر کو اٹھا کے لے آئے اپنے گھر میں, ڈبل بیڈ, کمبل, 75 فارنہائٹ آپ نے اس کا ٹیمپریچر کر دیا, اور پھر آپ نے کہا تو کتنا تھکا ہوا ہے اور کتنی محنت کر کے ہرن کا شکار کرتا ہے, تو ہم تجھے کیا بنا کے دیں گے, بہاری کباب بنا کے, کوفتے, چپلی کباب, بہاری کباب, مختلف چیزیں آپ اس کو کھلا رہے ہو. پھر آپ نے اس کا شیرنی سے ریلیشن کی بھی ایسی کہ وہ جو لڑتا تھا نا شیرنی کے لیے, وہ بھی کب کوئی آ ہی نہیں رہا لڑنے کو, لگڑ بگڑ نہیں آ رہا, کہاں سے لڑے گا وہ شیرنی کی خاطر. تو ہوتے ہوتے کیا ہوا, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, شیر خودکشی کر کے مرے گا کہ نہیں مرے گا تھوڑے دنوں میں, ہے بھائی؟ اب کوئی ماہر نفسیات تجزیہ کرے, یار ساری چیزیں تو چلو کچا وہ یہ چپلی کباب نہیں کھاتا, کچا گوشت ہی کھلا دو آپ اس کو, لیکن آپ نے اس کو گدے اور صوفے دے دیے, نتیجہ کیا نکلے گا بھائی؟ تھوڑے دنوں میں شیر بندوق اٹھائے گا, یا تو آپ کو گولی مار دے گا, یا اپنے آپ کو گولی مار مر جائے گا, یا شیر کے شیر سے تعلقات ہو جائیں گے, اللہ معاف فرمائے. یعنی وہ جب شیرنی نہیں ملے گی نا تو وہ بھی کہے گا یار یہ کوئی لا پاس ہونا چاہیے اس ٹائپ کا, تو پھر لڑے گا کس کے لیے؟ مرد عورت کے لیے جو ہے نا جان دیتا ہے, اس کو ایک مردانگی کا احساس ہوتا ہے. جمشید کے لیے تھوڑی دے گا کوئی جان. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی جمشید بھائی بیٹھے ہیں تو معذرت. تو اب دیکھو کیا مسئلہ ہے, شیر کی زندگی میں سب کچھ تھا, اسے کچا گوشت بھی مل رہا تھا, اسے ٹیمپریچر بھی نارمل جتنا شیروں کے لیے ضروری ہے, لیکن آپ نے اس کی زندگی میں ایک چیز کی کمی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, نیچر, فطرت. جب فطرت اس کی زندگی سے نکل گئی, نیچر سے دور کر دیا, ڈپریشن میں جانا شروع ہو. خوب سمجھ لیں,
انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں. آپ کہیں گے بھائی ہم تو نیچر سے دور نہیں ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو نیچر پہ ہیں. نہ دیکھو، انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جانوروں کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے جسمانی، روحانی پہلو جانوروں کی زندگی میں نہیں ہوتا. کیسے؟ کیا مطلب اس کا؟ میں مثالوں سے ذرا بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھو، انسان جو ہے نا یہ مہذب حیوان ہے. انسان کیا ہے؟ ایک تہذیب یافتہ حیوان ہے تو میڈیکل سائنس کی نظر میں یہ حیوان ہی، لیکن یہ تہذیب یافتہ حیوان ہے. اس کو محبت ہوتی ہے، اس کو حسد ہوتا ہے، اس کو بغض ہوتا ہے، اس کو نفرت ہوتا ہے، اس کو جیلسی بھی ہوتی ہے، اس میں بہادری بھی ہوتی ہے، اس میں بزدلی بھی ہوتی ہے، اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے، اور اس میں وفا بھی ہوتی ہے، اس میں بے وفائی بھی ہوتی ہے. انسان کی جو عادتیں ہیں، جو روحانی زندگی کے، جو اخلاقی زندگی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، روحانی سے زیادہ آسان لفظ ہے اخلاقی. انسان کی زندگی کا ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک مادی پہلو ہے. مادی پہلو میں بھی ہمیں نیچر سے محبت کرنی پڑے گی. نیچر سے ہم دور ہوں گے تو خودکشی کی طرف جائیں گے. آج ساری دنیا کے ڈاکٹر ہمیں منع کر رہے ہیں پیزا برگر مت کھاؤ. کیوں؟ صدیوں سے انسان پیزے برگر نہیں کھاتا آیا. ہمارے آنکھوں کو اللہ نے پیزے برگر کے حساب سے ڈیزائن، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں کیا. ہمارے لنگس کو سگریٹ کے دھوؤں کے حساب سے ڈیزائن، بولو، نہیں کیا گیا. ہمارے گردوں کو اور ہمارے لیور کو شراب کے حساب سے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہے. ہمارے معدے کو کولڈ ڈرنک کے حساب سے ڈیزائن پانی کے حساب سے بنایا گیا. اس پانی ایسے جائے گا، یوں جا کے ایسے نکل آئے گا. اب پانی کے علاوہ کچھ اور جا رہا ہے، اس میں ایسڈ جا رہا ہے، گردے پریشان ہوتے ہیں یہ آ کیا رہا ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس میں چینی کو کدھر کرنا ہے، پانی کو کدھر کرنا ہے، ایسڈ کو کدھر کرنا ہے. تو تھوڑے دن کے بعد سارا سیٹ اپ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں اللہ نے میٹھا کھانے کا حکم دیا، نیچرل شہد ہے اور جو بہت ساری چیزیں فائبر کے ساتھ ہم سیب کھاتے ہیں. ہم نے ان کا ڈاکٹر کی بات، آپ سب مجھ سے زیادہ یہ باتیں سمجھتے ہیں. ہم نے جوس پینا شروع کر دیا، ڈائریکٹ شوگر جا رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ موٹاپا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ میاں نے آٹا پیدا کیا تھا چوکر اور چھلکے کے ساتھ، ہم نے اس کو سب نکال کے اس کا میدا بنا کے، ربڑ بنا کے، میں تو کھاتا ہوں، اللہ مغفرت فرمائے میری بھی، صحیح ہے نا، وہ پھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. تو کیا بیسیوں قسم کے مسائل ہیں یا نہیں؟ اس زمانے میں انسان کی ایج، جو لوگ صحت کا خیال نہیں کرتے جلدی مر جاتے ہیں. پہلے یاد ہے ہم بوڑھے لوگوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، دادیاں نانیاں رہا کر، تو مارکیٹ سے دادی شارٹ ہوتی جا رہی ہے. اب دادی بننے سے پہلے فوت ہوتی جا رہی ہے، مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو مادی زندگی میں جب آپ نیچر سے بغاوت کرو گے، ڈاکٹر کہتے ہیں نا دھوپ نہیں لے رہے لوگ جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے. بھائی دھوپ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. اللہ نے سورج پیدا کیا ہے اس لیے کہ یہ لگے دھوپ، اس لیے نہیں کہ ہم بچیں اس سے، گرمی سردی. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ بھئی نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ، بولو، نہیں. جاگنگ کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، کیا ہے؟ تاکہ نیچر کے قریب آ جائیں. پہلے زمانے میں لوگ جاگنگ نہیں کرتے تھے، ویسے ہی جاگنگ کرنی پڑتی تھی ان کو. شیر پیچھے لگ جاتا تھا، اسپیڈ سے بھاگتے تھے وہ، سمجھ رہے ہو نا. کتا پیچھے لگ جائے. اب تو کتے اتنے ڈسپلن کتے ہیں یہاں کے، اتنے آرگنائز کتے ہیں، ہم پیچھے ہی نہیں لگتے کسی کے. تو پہلے زمانے میں اتنی تمیز تھوڑی تھی کتوں میں. کتا دیکھنے میں کتا لگتا تھا. اب یہاں جو امریکہ کے کتے دیکھنے میں، بلکہ جو دیسی اس کے قریب کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. اتنے یعنی خوبصورت قسم کے مہذب کتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم پہلے بھاگتے تھے، کتے پیچھے پڑ جاتے، یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ ہماری باڈی کے لیے ضروری تھا. اب یہ سارے کام ہم نے چھوڑ دیے، تو اب ہمیں مصنوعی جاگنگ کرنی پڑتی ہے، جم جا کے وزن اٹھانے پڑتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو میرے بھائی، کاش یہ بات ہم سب کے دل میں اتر جائے. کاش. دیکھو، سکون کی تلاش میں مذہب سے بغاوت کرو گے، خدا کی قسم سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا. سکون تمہیں نہیں، خوشیاں نہیں ملیں گی. خوشیوں کے اسباب اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، دل میں خوشی پیدا کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. خوشی پیدا کرنا، خوشی اللہ پیدا کرتا ہے.
تو انسان کی جو روحانی زندگی ہے نا، اس میں بھی اس کو نیچر کو فالو کرنا پڑے گا۔ مادی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے ڈاکٹر ہیں، روحانی زندگی میں، اخلاقی زندگی میں نیچر کو فالو کروانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی عقل سے اپنی اخلاقیات کو خود سلیکٹ نہیں کر سکتے، خود آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کون سا کام اخلاقی ہے اور کون سا کام غیر اخلاقی ہے۔ یہ انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو بہت ذہین بنایا، لیکن مادی لحاظ سے بھی اور روحانی یعنی اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو تربیت کی ضرورت ہے۔